السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا رب العالمین، اما بعد۔ عزیز بہنوں، دورہ قرآن کی اس مجلس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل 30ویں پارے کے 2 حصے ہو چکے تھے، آج انشاءاللہ 30ویں پارے کا تیسرا حصہ یعنی تیسری چوتھائی شروع کریں گے، سورہ فجر سے لے کر سورہ القدر تک۔ اس میں سب سے پہلی اس چوتھائی کی پہلی سورہ ہے سورہ الفجر، جو شروع ہو رہی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ جیسے کہ اس سے پہلے کل یہ بات ہوئی تھی کہ یہ پارہ پورا مکی صورتوں پہ مشتمل ہے، صرف 2 مدنی صورتیں ہیں، اور اس پوری سورہ میں قیامت کا تذکرہ اور آخرت پر ایمان، سزا و جزا کا عقیدہ درست کرنا، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کائنات کی بہت ساری چیزوں کو ساتھ میں جوڑا گیا ہے۔ کائنات کی قسم کھا کر یا ان چیزوں کے مشاہدے کی دعوت دے کر گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پوری کائنات اپنے رب کی فرما بردار، اس کی تسبیح کرنے والی، اس کی عبادت کرنے والی، اس کی ہوتی اور اس کے سامنے سر جھکانے والی ہے۔ صرف یہ انسان ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے، اگر یہ اس تمام کائنات کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی عبادت اور فرمانبرداری کرتا ہے تو وہ انعام کا مستحق ہے، اور اگر وہ اس پورے معمول سے باہر نکلتا ہے اور سرکشی پر اتر جاتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے۔ اسی موضوع کے تحت یہ سورہ بھی ہے، اس میں قسم کھائی گئی ہے سب سے پہلے فجر کی، والفجر، صبح کا وقت، تازگی کا وقت، عبادت کا وقت، جو دن کا آغاز ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے اور فجر کی نماز پڑھ کے۔ فجر کے بعد پھر قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، ولیالین عشر، 10 راتیں۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہ رمضان کی آخری عشرے کی، یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یا محرم کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ یہ تینوں بھی مانی جا سکتی ہیں، بہرحال یہ کوئی 10 راتیں ہیں جن کی عظمت ہے ان کی عبادت کی وجہ سے اور ان کی اہمیت کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر قسم کھائی گئی ہے والشفع والوتر، طاق اور جفت کی۔ یہ آپ کی نمازیں ہیں جو کہیں طاق ہوتی ہیں اور کہیں جفت ہوتی ہیں، جس طرح عصر اور مغرب ہوتی ہیں، یا جس طرح وتر اور سنتیں مل کر طاق اور جفت ہوتی ہیں۔ اور پھر قسم ہے رات کی جب وہ چل دیتی ہے۔ تصور کریے آپ اس کا، رات گویا کوئی چیز ہے جو وہ بھی رات میں سفر کر رہی ہے، اس اندھیرے میں وہ بھی چل رہی ہے، جس طرح سے کوئی مسافر رات میں چلتا ہے یا کوئی مجاہد رات میں اپنی جہاد کے لیے نکلتا ہے، اس طرح سے یہ رات بھی ہے جو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے منزل کو پہنچ جاتی ہے اور پھر فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں پر قسم کھا کر فجر کی مبارک 10 راتوں کی قسم، طاق اور جفت عبادتوں کی قسم، اور گزرتی ہوئی رات کی قسم، ان سب چیزوں میں قسم ہے۔ ان سب قسموں میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ کس بات کے لیے یہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ کہ جب انسان عبادت نہیں کرتا ہے اور اپنے رب کا مطیع نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کس طرح سے اس کائنات کی حدود سے نکل جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 دیکھیے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے غور نہیں کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا کیا تھا؟ کون سی عاد ہیں؟ یہ ارم ہے، ارم ذات العماد، اونچے کھمبوں والی، اونچے ستونوں والی قوم ارم ہے یہ، جن کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، جن کا ٹھکانہ، جن کی رہائش احقاف کے مقام پہ تھی۔ سورہ احقاف میں جو ذکر آیا ہے اس مقام پہ ان کی رہائش تھی، جو خیموں میں رہنے والے تھے، لیکن اونچے ستونوں والے خیمے ہوتے تھے، اور بہت ہی طاقتور قوم تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا آیت نمبر 8 میں دیکھیے کہ ان کے جیسا تو اس دنیا میں کوئی ہوا ہی نہیں تھا۔
لم یخلق مثلها فی البلاد، شہر میں، ملک میں ان کے جیسا طاقتور کوئی نہیں پیدا ہوا تھا۔ ان کو دیکھو، ان کی تاریخ، اس کے بعد پھر اگلی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے گزشتہ تاریخوں کی مثال دی ہے، گزشتہ قوموں کی تاریخ بیان کی ہے۔ اس میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں بہت تفصیل سے یہ تاریخ بیان کی گئی ہے، اور کہیں بہت مختصر میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں، مختصر سی یہ سورہ ہے اور اس میں مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی ہے، لیکن بہت ہی مختصر، 1 آیت 2 آیت 3 آیت کے اندر پوری تاریخ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گئی قوم عاد کی تاریخ۔ اب قوم سمود کی دیکھیے، اور یہ قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے تھے اور پہاڑ تراش کر انہوں نے اپنے لیے محل بنائے تھے، اپنی گھات کی جگہ بنائی تھی، حملہ کرنے کی جگہ بنائی تھی، رہنے کی جگہ بنائی تھی، اور بہت خوبصورت اور عالیشان چیزیں بنائی تھی۔ ان کو یاد کرو۔ اور پھر اگلی قوم فرعون، اور یہ میخوں والا فرعون جنہوں نے شہر میں سرکشی مچا رکھی تھی، حد سے گزر چکے تھے۔ میخیں کیا چیز ہیں؟ جس کو آج ہم اہرام مصر کے نام سے جانتے ہیں، جو تکونی عمارتیں، بہت مشہور تکونی عمارتیں ہیں، جو خود اپنی تخلیق میں ایک مثال ہیں۔ ان لوگوں نے شہر میں سرکشی مچائی تھی، حد سے گزر گئے تھے، اور وہاں بہت فساد برپا کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ان سب لوگوں نے، یہ ساری قومیں، جو قوم عاد ہوئی، قوم سمود ہوئی، قوم فرعون ہوئی، جن کا یہاں تذکرہ ہے، ان ساری قوموں کی تاریخ دیکھو۔ انہوں نے جب سرکشی کی اور فساد برپا کیا تو کیا ہوا؟ تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ سختی اور شدت دیکھیے اس جملے میں، تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسا دیے، بے شک تمہارا رب ان کی گھات میں ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کر رہا ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور اس دنیا میں ہم ایسے ہی آئے ہیں اور جو دل چاہے گا کریں گے اور چلے جائیں گے۔ نہیں، تمہارے رب نے بنانے کے بعد ان کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، ان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کی جو اس وقت جو فطرت تھی، جو ہر جاہلیت میں انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب ہوں، اور میں اپنی صلاحیتوں سے میں نے یہ سب حاصل کر لیا ہے، اور میں بہت عالی مقام ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، مجھے اتنی قدر کی میری۔ اور جب اس کے اوپر برے حالات آتے ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، مجھے بے عزت کر دیا، اور میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر دیا تو بھی امتحان تھا، اور لیا تو بھی امتحان تھا۔ ایک مومن دونوں حالتوں میں مطمئن رہتا ہے، اگر وہ مالدار ہوتا ہے تو بھی مطمئن رہتا ہے اور غرور نہیں کرتا ہے، اگر وہ غریب ہوتا ہے تو بھی مطمئن رہتا ہے، وہ بے صبری نہیں دکھاتا ہے۔ لیکن ایک وہ انسان جو عبادتوں سے دور اور اپنے مقصد زندگی سے دور ہوتا ہے، اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے وہ دیکھیے آگے۔ اور یہ انسان جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے، اس کے اوپر انعام کرتا ہے، اس کو اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کری۔ یہ نہیں سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے اور میرا رب مجھے آزمائے گا، نہیں، وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کری ہے، اور میں اپنے رب کا اتنا محبوب ہوں اور اتنا اس کے نزدیک میرا مقام ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں، اس کے لیے اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ روزی بہت کشادہ، اور یہ بھی آزمائش ہے کہ روزی تنگ ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کی روزی تنگ کرتے ہیں تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، میرے اوپر ظلم کیا، میرے ساتھ ایسا کیا، فلانا اور فلانے کو تو ایسا ہوا اور میرے ساتھ ایسا کیا۔ یہ سب کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ تمہارا دل ایمان سے خالی ہے، اور ایمان سے جب دل خالی ہوتا ہے تو اس کی اور بھی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، خصلتیں ہوتی ہیں، جس کا آگے تذکرہ ہے۔ ہرگز نہیں، وجہ یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو۔ یہ سماج کی طرف اشارہ ہے، مکی دور، اور جہاں مکی صورتیں نازل ہو رہی تھیں، اور وہ بہت ہی ظالم اور
خود غرض سماج تھا، جہاں یتیموں کا کوئی عزت کرنے والا نہیں ہوتا تھا، مسکینوں کا مال کھا لیا جاتا تھا۔ ابھی ہم نے مدنی صورتوں میں بھی دیکھا ہے، تو مکی صورتوں میں بھی بار بار یہ آیا ہے کہ یتیموں کی عزت کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارو ایک دوسرے کو۔ اس کے علاوہ ہم نے مدنی صورتوں میں بھی دیکھا ہے، سورہ بقرہ میں دیکھا ہے، سورہ نساء میں دیکھا ہے، کس طرح سے الگ سے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے یتیموں اور مسکینوں کے مال کی حفاظت کے لیے، ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے، اور ان کی بقا اور ان کی عزت نفس اور ان کی عزت کے لیے، کرامت کے لیے۔ تو ہرگز نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے ہو، اس لیے کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور پھر ایک دلیل اور تمہارے ایمان نہیں ہونے کی، کہ تم وراثت کا مال جم کر کھانے بیٹھ جاتے ہو، اکل لما، ایک دم اچھی طرح بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے ہو تم۔ آپ تصور کریے کہ جیسے کوئی شخص مر گیا ہے اور اس کو دفن کر کے آئے ہیں اور اس کی وراثت تقسیم کری اور خوش ہو کے اپنی اپنی جھولیاں بھری اور اس کو استعمال کرنے لگے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرنے والا مر گیا اور اس کا مال ہمیں مل گیا، ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے، اب یہ مال ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ گیا اور ہم اس کو آرام سے جیسے دل چاہے ویسے اس میں تصرف کریں۔ تو تم وراثت کے مال اس طرح لالچ کے ساتھ کھانے بیٹھ جاتے ہو، گویا وہ مر گیا تم نہیں مرو گے، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، حباً جما، مال سے تمہیں بے انتہا محبت ہے۔ یہ طبیعت ہے اس انسان کی جو ایمان سے خالی ہے، اور اس کو موقع ملے تو وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس انسان کی اس طبیعت کے بعد پھر قیامت کی ایک جھلک دیکھیے۔ قیامت کی جھلک آپ کو اب تک ہر سورے میں نظر آ رہی ہے، جو اما پارے سے سورہ نبا سے شروع ہوئے ہیں۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے تم آزاد بیٹھے رہو گے اور جو دل چاہے گا کھاؤ گے پیو گے اور جو دل چاہے گا کرو گے، اور مال دولت ملی تو خوش ہو جاؤ گے، اور اگر کچھ فقر و فاقہ کے دن دیکھنا پڑے تو ناشکری کرو گے، اور اسی حال میں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ یاد رکھو اس دن کو جب زمین کو کوٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ دکت الارض دکن دکا، الفاظ کی سختی کو محسوس کیجیے۔ دکت الارض دکن دکا، جیسے ہتھوڑا لے کے کوئی چیز توڑی جا رہی ہو اور اس کو توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ یہ زمین اس دن اس طرح سے کوٹ کر رکھ دی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ یہ پوری زمین ایک ہموار میدان کی شکل میں ہوگی، یہ زمین ایسی نہیں ہوگی، یہ آسمان ایسا نہیں ہوگا، اس کی شکل ہی بدل جائے گی۔ اس کے بعد پھر تمہارا رب آئے گا، وجاء ربک، تمہارا رب آئے گا، اور عظمت و جلال کی وہ تصویر دیکھیے کہ تمام فرشتے سب بستہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حضور، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کا سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر سب بستہ ہونا، اور اس کے بعد پھر دوزخ لے کر آئی جائے گی۔ جی یوم بھی جہنم، دوزخ جہاں ہے وہی نہیں جی، دوزخ کو بھی کھینچ کر 70,000 فرشتے اس کی لگام پکڑے ہوئے ہوں گے اور اس کو لے آیا جائے گا۔ جنت بھی قریب کر دی جائے گی، دوزخ بھی سامنے نظر آئے گی۔ اس دن انسان کو ساری باتیں یاد آ جائیں گی، وہ نصیحت حاصل کر لے گا، یہ تذکر الانسان، سب کچھ یاد آ جائے گا اور اس کو نصیحت ہو جائے گی۔ لیکن اب کہاں فائدہ ہے اس سے، وَأَنَّىٰ لَهُ، اب موقع کہاں ہے نصیحت حاصل کرنے کا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی، حیاتی، میری زندگی، کس کو کہہ رہا ہے میری زندگی؟ آخرت کو، کیونکہ اس کے سامنے بھی یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، اس کو بھی یہ پتا چل گیا کہ اب تک میں جس کو اپنی زندگی سمجھ رہا تھا وہ میری زندگی نہیں تھی، وہ تو میرے امتحان کے ایک تھوڑا سا متعین وقت تھا جس میں مجھے امتحان دینا تھا، میری زندگی تو یہ ہے۔ تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ تو سامان کیا ہوتا، کچھ تو انتظام کیا ہوتا، کچھ تو میں نے جمع کر لیا ہوتا۔ لیکن اس کے نہ کہنے سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ نصیحت کا کوئی موقع ہوگا، اب تو صرف سزا ہوگی، اور سزا بھی کیسی، وہ دیکھیے
اس دن اس کی سزا جیسا کوئی سزا دینے والا نہیں ہوگا، اس کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا، اور اس کی بیڑیوں جیسا اور اس کے بندھن جیسا، اس کے ہتھکڑیوں جیسا کوئی ہتھکڑی جیسا اس دن اللہ تعالیٰ جس طرح سے باندھیں گے اس طرح سے باندھنے والا کوئی نہیں۔ کیا کیا بیڑیاں ہوں گی، کیا توق ہوں گے، کیا ہتھکڑیاں ہوں گی، کیا زنجیریں ہوں گی، اور کیا سزا ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ منظر ہے، یہ ناشکرہ انسان اور نافرمان انسان اور اس کا یہ انجام اور اس کا یہ اس کے جذبات اور صورتحال اس کی یہ، وہیں کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے، آئیے ان کا انجام دیکھیں کتنا اچھا لگے گا، پڑھیے کتنا اچھا انجام۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب نفس بنائے ہمارے اندر تو تین طرح کے نفس ہیں۔ ایک نفس وہ ہے جو ہر دم برائیوں ہی کا حکم دیتا ہے، الامارہ بالسوء، جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور وہ تھپک کر سلا دیتا ہے، جب کہیں کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے اور وہ ہمت بڑھا دیتا ہے، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، کر لو پھر توبہ کر لینا، سب لوگ تو کر رہے ہیں کر لو، نہیں اتنے میں کیا حرج ہے، اتنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا، اب دنیا کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کے ساتھ رہنا ہے، کر سکتے ہیں ایسا، اتنی تو گنجائش ہے۔ بہت ساری دلیلیں اس کے پاس ہوتی ہیں اور وہ ہم کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے نفس امارہ بالسوء، برائیوں کا حکم دینے والا۔ پھر ایک دوسرا نفس ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نفس لوامہ، یہ کتنا اچھا نفس ہوتا ہے، یہ ہر برائی پہ فوراً ٹوکتا ہے، فوراً ملامت کرتا ہے، جب کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے، اگر کسی کے ساتھ بد کلامی کر دی، اگر کسی کو غلط جواب دے دیا، اگر کسی نے کچھ پوچھا اور اس جواب میں جھوٹ شامل کر دیا، کوئی بھی ایسی چیز ہوئی تو فوراً دل کے اندر سے ایک کسک پیدا ہوتی ہے، غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ ہوتا ہے نفس لوامہ۔ لیکن جب انسان نفس امارہ کو تابع ہو جاتا ہے تو نفس لوامہ کو دباتا رہتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تم غلط کر رہے ہو، اس کو جھڑک دیتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے یہاں غلط ہو رہا ہے، اس کو آواز کو دبا دیتا ہے، جب اس کی آواز دباتا جاتا ہے تو برائی کی طرف چل پڑتا ہے، اور اگر برائی کا حکم دینے والے کی آواز کو دباتا ہے تو پھر وہ نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، اور نیکی کی طرف برائی پر ملامت کرنے والا وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ چھوٹی سی برائی پر بھی ٹوکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ یہ تو دونوں ہو گئے۔ پھر نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر مطمئن ہوتا ہے، جب اس کو دولت ملتی ہے تو بھی مطمئن ہوتا ہے، جب اس کو غربت ملتی ہے تو بھی مطمئن ہوتا ہے، جب اس پر خوشیاں آتی ہیں تو بھی سکون اور اطمینان، جب اس کے اوپر غم آتا ہے تو بھی سکون اور اطمینان، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن ہوتا ہے، وہ عبادت کر کے خوش ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، دیکھیے جب آپ اکیلے میں کسی کے ساتھ کوئی کام کریں، کسی کی مصیبت دور کر دیں، کسی کی پریشانی دور کر دیں، کسی کو مٹھی میں بند کر کے کسی کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دیں، یا کسی کی کوئی پریشانی، کسی کی صرف زبان سے ہی اس کی دل جوئی کر کے اس کی تسلی کر دیں اس کی، اس طرح کا کوئی کام جب آپ اکیلے میں کرتی ہیں جس میں آپ کو کسی کا دکھاوا یا کوئی تعریف مطلوب نہیں ہوتی ہے، صرف آپ کو اور آپ کے رب کے درمیان ہوتا ہے، وہ کام کرنے کے بعد آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اندر سے، یہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جو عبادت کر کے خوش ہوتا ہے اور اطمینان محسوس کرتا ہے، اور یہی نفس مطمئنہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کر جائے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ آواز دیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، پلٹ آؤ، واپس آؤ اپنے رب کی طرف۔ واپس آؤ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جنت تمہارا گھر تھا، یہیں سے تم گئی تھی واپس، یہیں سے گئی تھی ایک امتحان دینے، امتحان پورا ہو گیا نا، واپس آ جاؤ اپنے گھر، ارجعی الی ربکی، اپنے رب کے پاس واپس آ جاؤ، تم اپنے رب سے خوش رہو گی اور تمہارا رب تم سے خوش رہے گا، اور تمہیں ایسی زندگی ملے گی جس سے تم مطمئن رہو گی، اور وہ زندگی تم سے مطمئن ہوگی، راضیۃ مرضیہ، تم سب سے خوش اور سب تم سے خوش۔ اور اتنا ہی نہیں، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اور پلٹ کے کدھر آؤ پھر؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، یا اللہ
فدخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کس پیار سے نیک بندوں کو میرے بندے کہتے ہیں۔ جو دوزخ میں چلے گا ان کو اللہ تعالیٰ میرے بندے کہیں گے؟ ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے کہ میرے یہ بندے دوزخ میں ہیں، نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے کہیں گے آؤ میرے ان بندوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ، کتنا اچھا لگے گا۔ اس کے بعد وَادْخُلِي جنتی، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی جنت جتنی عظیم ہستی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی عظیم اس کے انعامات ہوتے ہیں اور اس کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی غریب آپ کی دعوت کرے گا وہ اپنے طور پر آپ کی بہت زیادہ ضیافت کرے گا، لیکن وہ اس کے معیار کی ہوگی۔ کوئی امیر آپ کی ضیافت کرتا ہے تو وہ اس کے معیار کی ہوتی ہے، اور جب رب کائنات آپ کی ضیافت کرے تو، جب مالک کائنات کی جنت ہے تو کتنی کتنی عظیم ہوگی وہ جنت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے سجائی ہے۔ وہ کیسی جنت اور کیسی سجاوٹ ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری جنتوں میں آ جاؤ۔ یا اللہ، ہم سب کو وہ دن نصیب ہو جب ہم کو نفس مطمئنہ کہہ کر بلایا جائے، میرے بندوں کہہ کر بلایا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں ہمیں ٹھکانہ دیتے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم تیری خوشنودی اور تیری جنتوں کے طالب ہیں۔ یہاں یہ سورہ فجر ختم ہوتی ہے، جہاں عبادت کے اوقات کی قسم کھائی گئی ہے، اور پھر سرکشی کرنے والی قوموں کی مثال دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ایمان سے خالی انسان کے کیفیت بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کا منظر ہے، اور پھر ایک مومن کے خوبصورت انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ انجام دکھائے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد ہے سورہ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد۔ یہ سورہ انسان کی حقیقت اور اس کی پوشیدہ صلاحیتیں اور اس کا صحیح استعمال یہ سب بتا دے گی۔ یہ سورہ شروع کرتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ کون سے شہر کی؟ مکہ کی۔ اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں تو اس شہر کی قسم کھائی جا رہی، اس شہر کی عظمت بلند ہو گئی۔ اور قسم ہے ہر والد کی اور جو اس نے پیدا کیا، یعنی بچے کی، باپ کی اور بیٹے کی قسم ہے۔ یہ باپ اور بیٹے کون ہیں؟ یہ ابراہیم اور اسماعیل ہیں جنہوں نے یہ خانہ کعبہ آباد کیا ہے۔ یہ نبی کریم ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اس کا آغاز کیا اور جنہوں نے اس کی پھر نشأت ثانیہ کی ہے۔ یہ باپ اور بیٹے سے مراد کون ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے سے مراد ہر باپ اور ہر بیٹا ہے، چاہے وہ انسان کی نسل سے نہ ہو، قسم سے، جنس سے نہ ہو، چاہے کسی، اس لیے کہ اس کے آگے سورہ پوری یہ بتا رہی ہے کہ انسان کس مشقت میں پیدا ہوا ہے اور کس صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور کس طرح سے اس کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ مشقت تو ہر باپ اور ہر بیٹا کرتا ہے، اور یہ اپنی تفسیر میں اشارہ کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیے کہ جیسے ایک بیج جب مٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس بیج کا تری کو چوسنا، پھر پھولنا، پھر پھٹنا، پھر اس میں سے اکھواں نکالنا، پھر اس پیڑ کو بڑا کرنا، پھر اس کو اس درجے تک پہنچا دینا کہ خود اس میں سے بیج نکلنا شروع ہو جائے اس درخت میں سے۔ تو یہ باپ اور بیٹے یہ پوری مشقت کی ایک زندگی گزار کر اس مرحلے تک پہنچتے ہیں۔ تو یہاں قسم کھائی ہے باپ کی اور بیٹے کی، اور یہ ساری قسم کس چیز پر کھائی گئی ہے؟ مکہ شہر کی قسم، آپ کے وہاں مقیم رہنے کی قسم، اور باپ اور بیٹے کی قسم اس چیز پر کھائی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ آنکھ کھلتی نہیں ہے کہ وہ مشقت اس کی شروع ہو جاتی۔ آنکھ کھلنے سے پہلے بھی اس کے دنیا میں وجود میں آنا کیا بہت آسان ہوتا ہے؟ ایک پانی کی بوند، ایک خون کا ٹکڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک ہڈیاں، اس پر کھال چڑھنا، اور اس تاریکیوں کے اندر اس کا بڑا ہونا، اور پھر اس کو نکلنے کے لیے، وہاں سے نکلنے کے لیے اس کی کوششیں، اور پھر اس کا دنیا میں آنا اور آتے ہی رونا، اور پھر اس دنیا میں بھی اس کا مشقت ہونا۔ جس نے گھٹنوں سے چلنا سیکھا تو وہ اسی میں، جس نے کھڑے ہو کے چلنا سیکھا، جو ابھی لڑکھڑا رہا ہے، جو گر پڑ رہا ہے، جس نے چلنا سیکھا وہ دن بھر چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کوئی آرام سے اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں،
انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، اور ہر عمر کے ہر مرحلے میں اس کے ساتھ مشقت ہے ہی ہے۔ کوئی یہ انتظار نہ کرے کہ نہیں ہمیں کوئی فرصت کا اور آرام کا دن ملے گا تب ہم عبادت کریں گے، تب ہم یہ کام کریں گے، اپنے کام مؤخر کر کے رکھے نا، مجھے حفظ کرنے کا شوق ہے، فرصت ملی تو کروں گی، اور مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے فرصت ملی تو کروں گی۔ نہیں نہیں نہیں، فرصت یہاں کس کو ملتی ہے؟ فرصت نہیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، کچھ صلاحیتیں دے دی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو، ان مشقتوں کے ساتھ اس کو بس راستہ دیکھنا ہے کہ وہ کس راستے پہ لگاتا ہے۔ راستے مختلف ہیں، ورنہ مشقت میں سب لوگ ہیں، صلاحیتیں سب کو ملی ہوئی ہیں، اور اسی مشقت کے ہی راستے میں سے آپ کو سب کچھ کرنا ہے۔ اجتماعات میں جانا ہے، تقریریں کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، قرآن پاک حفظ کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، حدیثیں پڑھنا ہے، عبادتیں کرنا ہے، رشتہ داروں کے حق، مہمانوں کے حق، گھر والوں کے حق، ساری کام اسی مشقت کے ساتھ کرنا ہے کہ آرام کا دن جنت میں آئے گا۔ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے، وہ آزاد ہے، کسی کو اس کے اوپر اختیار حاصل نہیں ہے؟ کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے، اہلک تو مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے بہت مال خرچ کیا۔ کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس کو آنکھیں دی، ہم نے اس کو زبان دی، ہم نے اس کو ہونٹ دیے، ہم نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، ہم نے ہی ساری صلاحیتیں اس کو دی ہیں، اور ہم ہی اس سے غافل ہیں؟ نہیں، پھر ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے۔ وہ راستے دونوں کیا تھے؟ دنیا، جنت کا راستہ ہو، دوزخ کا راستہ، جو سورہ انسان میں پڑھا ہم نے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، یا وہ جنت کے راستے پہ جائے گا، یا تو شکر گزار بنے گا، یا نہ شکر بنے گا، یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ صلاحیتیں دی ہیں، دیکھنے کی، بولنے کی، ہر طرح کی صلاحیتیں دے کے اس کو سمجھ دی، اور دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی، لیکن اس نے اپنے راستے سے اس رکاوٹ کو دور نہیں کیا۔ کون سی رکاوٹ دور نہیں کی؟ جنت کے راستے میں ایک رکاوٹ تھی، اگر اس کو ہٹا دیتے اور اس کٹھن راستے پر چل پڑتے تو جنت میں پہنچ جاتے، لیکن اگر اس رکاوٹ کو دیکھ کر رک گئے اور راستہ بدل دیا تو پھر جنت میں نہیں پہنچو گے۔ تو یہ رکاوٹ کیا چیز ہے جس کو تمہیں ہٹانا تھا؟ یا تو غلام آزاد کرنا، یا تو بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، یا وہ کھانا جس کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، یا تو وہ ہمارا رشتہ دار ہو، یتیم ہو، یا بے بدحال مسکین ہو، ان کو کھانا کھلانا تھا۔ آپ نے دیکھا یہاں جنت کا راستہ کیا بتایا گیا ہے، اور کس گھاٹی پہ چڑھ کر یہاں جنت ملتی ہے۔ کچھ مشکل سفر ہے، اور اس کو طے کر لیں گے تو جنت تک پہنچ جائیں گے۔ یہ مشکلات کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا اور کھانا کھلانا، یہ مکی سورہ ہے، اور یہاں اس ماحول کو آپ تصور میں لے کے آئیے جہاں غلام بہت زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے غلاموں کی، اور غلام بہت زیادہ ہیں گھر گھر میں، اور غلاموں کے ساتھ جانوروں کا رویہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو شروع میں ایمان لائے ہیں ان کی تعداد، اس میں غلاموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے مالک ان غلاموں کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو، اور نبی اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیمات دی ہیں کہ غلاموں کو آزاد کر دو، خریدو آزاد کرو، خریدو اور آزاد کرو، ہر انسان آزادی کا حق رکھتا ہے، اور ہر انسان کو آزاد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور خاص طور سے اس پس منظر میں دیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یتیموں اور مسکینوں کو کھلانے کا، کیونکہ یہ وہ لوگ یتیموں اور مسکینوں کے حق کو دبانے والے اور ان کو ہڑپ کرنے والے لوگ تھے، یتیموں اور مسکینوں کا حق نہیں دیتے تھے۔ ابھی ہم نے یہ سورہ فجر میں بھی یہ چیز دیکھی ہے۔ تو پھر یہ کرنا تھا، یہ بڑے بڑے کام کرنا تھا، غلاموں کو آزاد کر دو اور یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تب تمہارا شمار ان میں ہو جائے گا جو ایمان لائے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کرنے والا شخص مومن ہو۔ اگر ایمان سے خالی ہے تو اس کی یہ نیکیاں قبول ہوں گی؟ کچھ نہیں قبول ہوگا۔
اس لیے اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہوں یہ نیکیاں، اور پھر وہ لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو رحم کی اور ہمدردی کی تلقین کریں، تب تب وہ دائیں ہاتھ والوں میں ہو جائیں گے، مبارک لوگ ہوں گے اور سعادت والے لوگ ہوں گے، تب ان کا راستہ جنت کی طرف چلا جائے گا، یہ جنتی ہو جائیں گے، ہمیشہ کی سعادت ان کے لیے، اور یہ جنتی ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کو کوئی کام نہیں بتایا گیا، جب کفر کیا تم نے تو تمہارے بس اتنا کفر کافی ہے دوزخ میں جانے کے لیے، اس کے بعد کوئی کام کوئی عبادت کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے یہاں ضرورت ہی نہیں ہے یہ کہنے کی کہ انہوں نے غلاموں کا آزاد نہیں کیا، انہوں نے یتیموں کا مال کھایا، انہوں نے مسکینوں کا حق ہڑپ کیا، نہیں نہیں نہیں، وہ سب کرو تم، وہ سب پھر معمولی ہے، جب تم نے کفر کر لیا تو اس کے ساتھ پھر کوئی نیکی کام نہیں دے گی، سب سے بڑا گناہ تمہارا یہی ہے کہ تم نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا وہ بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں، اور بد نصیبوں کے ساتھ ہیں وہ، ان کے اوپر بند آگ ہوگی، مطلب کہ وہ دوزخ میں ہوں گے۔ تو یہاں یہ سورہ ختم ہوتی ہے جس میں باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر یہ کہا گیا ہے کہ انسان مشقت میں پیدا ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں اور اس صلاحیت کے استعمال کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، تو اور ہر انسان ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، دنیا میں آتا ہے استعمال اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے سمجھنے کے ہے کہ دوڑ دھوپ کس راستے پہ لگ رہی ہے، اگر اس کو ڈگری چاہیے اس کے لیے، اس کو عزت چاہیے اس کے لیے، اس کو شہرت چاہیے تو اس کے لیے، اس کو دنیا چاہیے اس کے لیے، اس کو آخرت چاہیے تو اس کے لیے، اس کو جنت چاہیے تو اس کے لیے، اس کو واہ واہی چاہیے تو اس کے لیے، اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے، اور اس راہ میں وہ اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری دوڑ بھاگ ساری قدم محنت لگا دیتا ہے، مشقت لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو صحیح رخ صحیح انداز سے لگائیں، اور ہم اپنے آپ کو ان صلاحیتوں کے استعمال سے جنت کو مستحق بنا سکیں۔ چلیں اگلی سورہ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، یہ سورج کی قسم سے شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی سورج، چاند، دن رات، کائنات کی بہت سی چیزوں کی قسم ہے، یہ قسمیں بتاتی ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کی خوبصورتی دل کی خوبصورتی سے تعلق رکھتی ہے، اور ہر چیز کائنات کی انسان کے ساتھ بہت بہت زیادہ اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ فرق پھر وہاں سے ہو جاتا ہے جہاں آدمی ہدایت کو اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے اور ہدایت کے راستے پر چل جائے، یہاں سے اس کا فرق شروع ہوتا ہے۔ یہ انسان جو مٹی سے بنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی، گویا انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کی تمیز دی، اس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اور دونوں کو فرق کرنے کی صلاحیت بھی ہے، تو جو خیر کو استعمال کرتا ہے اور خیر کے راستے پہ چل جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتا ہے اور گمراہی کے راستے پر چل جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو جیسا بھی سورہ بلد میں دیکھا ہم نے کہ ہم کو صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے راستے سے ساری رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے اپنی جد و جہد کو جنت کے حصول میں لگانا ہے۔ سورہ شمس میں دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے، اور قسم ہے سورج کی اور جب وہ اجالا کر دیتا ہے، قسم ہے چاند کی قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے سے آ جاتا ہے، یہ سورج ڈوبا نہیں چاند نکل آیا، پھر قسم ہے دن کی جب وہ اپنی روشنی پھیلا دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنی تاریکی سے سب چیزوں کو ڈھانک لیتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی مضبوطی کی جو جس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے، قسم ہے زمین کی اور اس کی ہمواری کی کس طرح سے اس کو ہموار کیا گیا ہے، نرم کیا گیا ہے، اور قسم ہے نفس کی اور کس طرح سے اس کو شعور عطا کیا گیا ہے، اس کو متوازن رکھا گیا ہے، اور مزید یہ کہ اس کو گناہ اور نیکی کی تمیز عطا کی گئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو گناہ کرنے کی اور نیکی کرنے کی تمیز عطا کی گئی ہے۔ اتنی ساری قسمیں کس چیز پر کھائی گئی ہیں؟ دن کی، رات کی، سورج کی، چاند کی، آسمان کی، زمین کی، نفس کی،
اگر ایک جگہ ایک ساتھ اتنی ساری قسمیں پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں آئی، سب سے زیادہ قسم ایک جگہ اس سورے میں آئی ہے، اور یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ جس نے بھی اپنے نفس کو کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو کچل دیا، وہ جو نفس اس سے کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسے مت کرو، ایسے مت کرو، اور وہ اس کو کچلتا رہا کچلتا رہا کچلتا رہا اور اپنی منمانی کرتا رہا، وہ شخص ناکام ہو گیا۔ تو پہلے کائنات سے 10 چیزوں کی قسم لے لیجئے، اور یہ قسم ان چیزوں پر جو جس طرح سے یہ اختلافات بتانا ہے، سورج اور چاند کا، دن اور رات، زمین اور آسمان، وہ مختلف مختلف چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے انسان کا نفس ہے، اس کے اندر شر اور خیر دونوں ہیں، اس کو گناہ اور نیکی دونوں چیز کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے سامنے 2 راستے ہیں، اپنے نفس کو کا تزکیہ کرو اور وہ اس کو نیکی کے راستے پر چلاؤ، اس کو نیکی کا عادی بنا دو، اور اس کو اس کی تربیت کرو، نفس کی تربیت کرو، جس طرح کسی گھوڑے کی تربیت کی جاتی ہے، اور اس کو جو سکھانا تھا اس کو سکھا دیا تھا، اس طرح سے اپنے نفس کی تربیت کرو۔ اور یا تو پھر اپنے نفس کو کچل کر چھوڑ دو، اس کی تربیت نہ کرو، اس کو ختم کر دو، دبا دو اس کی آواز کو۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، تو پھر اس کا انجام بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اس انجام کی تاریخ سے ایک مثال آئی ہے، کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنے ڈراوے کا کو جھٹلا دیا، ان کو جو ڈرائے اس کو، اس کے قوم سمود کے جو سرکش ترین لوگ تھے انہوں نے جھٹلا دیا۔ کس چیز کو جھٹلا دیا؟ حقیقت کو جھٹلا دیا۔ اور اس کا مظہر کیا ہوا؟ مظہر اس کا یہ ہوا کہ ان میں سے جو بدبخت ترین شخص تھا اس کو بھیجا، بات اشقاہ، جو بدترین شخص، بد نصیب ترین شخص جو تھا، شقی بدبخت ترین شخص جو تھا، وہ آیا سامنے۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ناقۃ اللہ و سقیاہا، رسول اللہ نے ان سے کہا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کا دن ہے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا اور اس کو کوئی تکلیف مت پہنچانا۔ لیکن اس بدبخت انسان نے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کو کاٹ دیا۔ پھر انجام کیا ہوا؟ دم دما، دم دما لفظ دیکھیے، دم دم علیہم ربہم، ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو کوٹ کر رکھ دیا اور برابر کر دیا، وہ بستی پوری کوٹ دی گئی، برابر کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے فیصلے کے بعد کسی کا انجام کا اندیشہ نہیں رہتا۔ کس بات کا اندیشہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو؟ کون اس سے پوچھنے آئے گا، کون اس کی پکڑ کرنے آئے گا، کون آ رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کا، کسی اس کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، کسی پکڑ کا یا کسی بھی چیز کا، اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر جاتے ہیں۔ یہاں یہ سورہ ختم ہوتی ہے جو اتنی ساری قسموں کے ساتھ اس بات کی طرف ہدایت دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں، یہ قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس سرزمین کا، جو اس نے سورہ بلد میں کہا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ انسان میں کہا کہ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور سورہ مدثر میں کہا کہ ہر انسان اپنے عمل کے بدلے، کل نفس بما کسبت رہینہ، یہ کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی تمیز رکھی ہے، اور جو خیر کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شر کے راستے پر چلے گا اور اپنے نفس کو کچل کر رکھے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کے بعد کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ لیل، یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں کائنات کے مختلف رنگ، اور یہ دکھایا گیا کہ جس طرح کائنات کے مختلف رنگ ہیں اسی طرح انسان کی شخصیت کے مختلف رنگ ہیں، اور اختلاف ہر جگہ موجود ہے، عمل میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب عمل میں اختلاف ہوگا تو نتائج پر بھی اختلاف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کی تدبیر کر رہا ہے وہ انسانوں کی بھی تدبیر کر رہا ہے، اور اس نے انسانوں کو یہ شعور، یہ سمجھ عطا کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے 2 مختلف چیزیں ہیں، ایک طرف رات کی تاریخ، رات اپنی تاریکی پھیلاتی ہے، اور دوسری طرف دن اپنی روشنی پھیلا دیتا ہے، ان دونوں چیزوں کی قسم ہے۔ اس کے بعد پھر قسم کھائی گئی ہے
قسم ہے اس چیز کی جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، ایک مرد ایک عورت، اور آج آج کے دور میں یہ انسان لاکھ کوشش کرے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو فرق ہے ان کو ختم کر کے دونوں کو ایک مقام پہ رکھ دیا جائے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کائنات کو بنانے والے نے اور علیم و قدیر ہستی نے اس کو دونوں کو الگ الگ فرق کے ساتھ پیدا کیا، وہ فرق باقی رہے گا، چاہے آپ اپنے آپ کو کتنے ہی دھوکے میں ڈالتے رہیں۔ بیٹا بیٹا رہے گا اور بیٹی بیٹی رہے گی۔ تو پھر قسم ہے اس کی جس نے اس چیز کی جس سے مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ پیدا کیے گئے۔ یہ دو مختلف مختلف چیزوں کی قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے؟ وہ اصل مقصد ہے اس سورے کا کہ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں بھی ویسے ہی مختلف ہیں، جس طرح سے یہ دن اور رات کے اختلاف، مرد اور عورت کے اختلاف، ایسی تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں۔ کس طرح کی کوشش ہے؟ یعنی زندگی کا طریقہ، تمہارے اعمال، تمہاری حرکتیں، وہ بھی بہت مختلف ہیں۔ آگے ایک مثال دی جا رہی ہے اس اختلاف کی، جیسے کوئی رہا وہ شخص جس نے خوب انفاق کیا اور اپنے رب سے ڈرا اور اس نے حسنہ کی تصدیق کر دی، یعنی قرآن پاک کی تصدیق کر دی، اس دین کو صحیح مان لیا، تو ہم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے، یسرا، آسانی کے لیے، یسرا مانے آسانی، تو ہم اس کے لیے آسانی کے راستے، جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے، نیکی کے راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ جیسا عمل ہے ویسا اس کا نتیجہ ہے۔ پھر دوسرے شخص کا عمل دیکھیے، اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور اپنے آپ کو بہت بے نیاز سمجھا، یعنی میں مالدار ہوں تو مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میں تو بہت یہ کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، اور اس مال کے ہی بھروسے پہ اس کا سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے وہ مال خرچ نہیں کرتا ہے، اس میں سے انفاق نہیں کرتا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ خرچ ہو جائے گا تو اس کا قوام اسی مال پر تو قائم ہے، پھر وہ قائم کس چیز پر ہوگا؟ تو وہ بخل کرتا ہے، پھر اس کے اپنے مال پر اپنے آپ کو بہت بے نیاز سمجھتا ہے، اور پھر اس حسنہ کو جھٹلا دیتا ہے، جنت اور دوزخ کو، قرآن پاک کو، نبی کو، دین کو، شریعت کو، ہر چیز کو جھٹلا دیتا ہے۔ ایسے شخص کو ہم دوزخ کی طرف اس کے راستے آسان کر دیں گے، اس کے لیے راہیں ہموار کی جائیں گی، اس کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے، لیکن کس کے لیے؟ مشقت کے لیے۔ مشقت کیا چیز ہے؟ دوزخ سے بڑی مشقت کون سی ہوگی؟ تو مشقت کی طرف اس کے راستے کھل جاتے ہیں، اور جب وہ ہلاک ہوتا ہے تو اس کا یہ مال اس کے کچھ کام نہیں آتا ہے، وہ ما یغنی عنہ مالہ، یہ مال اس کے کچھ بھی نہیں کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے، اور بے شک آخرت و انجام کا، دنیا اور آخرت کا انجام ہمارے ذمے ہے۔ تو ہم تم کو ڈرا رہے ہیں، فَأَنذَرْتُكُم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کا انتظام اپنے ذمہ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بندوں کو عقل دی، شعور دیا، کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی، اور اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ پھر اس نے اپنی کتابیں بھیجی اور رسول بھیجے، اور رسول نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ تو میں تم کو ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بہت بھڑکتی ہوئی ہے، جس میں بدبخت جھونکے جائیں گے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ آدمی دوزخ میں جھونکا جائے؟ اس سے بڑی بدبختی بھی کوئی ہے؟ تو وہ بدبخت اس آگ میں جھونکے جائیں گے۔ کون سے بدبخت؟ جنہوں نے جھوٹ بولا، منہ پھیرا۔ اور کون اس آگ سے محفوظ رہے گا؟ اس آگ سے بچا لیے جائیں گے، دور رکھے جائیں گے وہ نیک دل لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اپنے تزکیے کے لیے، اپنی پاکی کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے دل سے لالچ اور حرص اور بخل ختم کرتے ہیں، اپنی تربیت کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر کسی سے مال خرچ کرنے کے بعد مال کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اپنی تربیت کے لیے مال خرچ کرنا ہے، اور مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے مال خرچ کرنا ہے، بخل سے بچنے کے لیے مال خرچ کرنا ہے، تو وہ کاروباروں پہ نہیں خرچ کرنا ہے، تجارت پہ نہیں خرچ کرنا ہے، اپنے عیش و عشرت پہ نہیں خرچ کرنا ہے، وہ خرچ کرنا ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت پر، اور کسی کی حاجت مند کی حاجت پر خرچ کرنا ہے۔ لیکن جس کے اوپر بھی وہ احسان کرتے ہیں، جس کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اس سے کسی احسان کا بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ ما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ انتظار نہیں کرتے ہیں کہ کوئی اس احسان کا مجھے بدلہ دے، تب پھر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ان کو احسان کا بدلہ نہیں چاہیے ہوتا ہے، بدلہ تو ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے،
لیکن بدلہ اس سے نہیں چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر احسان کیا، بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتا ہے. انہیں صرف اس کے بدلے اپنے رب کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے، اپنے بلند و بالا رب کی، اپنے برتر و بزرگ رب کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے. اور وہ خوشنودی اس کو ملے گی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جلدی ہی اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کو خوشنودی مل جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سارے غلام آزاد کیے، جس میں زیادہ تر تو عورتیں تھیں. جب مکہ والے مسلمان ہونے کی بنا پر کسی کو بہت زیادہ ستاتے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو منع کرتے تھے. وہ کہتے تم خرید لو اس غلام کو، ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو ہم ایسے ہی کریں گے. تو آپ ان کے غلام کو خرید لیتے تھے اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیتے تھے. حضرت بلال کو بھی انہوں نے خریدا تھا. حضرت بلال کو بہت بری طرح ستایا جا رہا تھا. تو جب آپ وہاں سے گزرا، آپ نے امیہ سے کہا کہ اس کو اتنا کیوں ستا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا غلام میری مرضی، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک اور غلام ہے جو تمہارے دین تمہارے مذہب والا ہے اور اس سے زیادہ سخت جان ہے، تم اس کو لے لو، اس کو چھوڑ دو. کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا غلام لا کے اس کو دیا اور حضرت اس کے بدلے حضرت بلال کو آزاد کیا. بدلے میں لیا اور لے کے پھر اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھا بلکہ ان کو آزاد کر دیا. تو اس طرح سے بہت سارے غلام وہ آزاد کرتے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ان کے والد صاحب نے ان سے کہا کہ تم اتنے غلام خریدتے ہو، اگر تم ان کو اپنے پاس رکھو، مضبوط غلام دیکھ کر خریدو اور اس کو پھر اپنے ہاتھ میں رکھو، تو یہ کل کو تمہاری مدد کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہاری طاقت بنیں گے. اور اس طرح سے تو تم خرید کے آزاد کرتے رہتے ہو تو تمہارا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، یہ میں اپنے فائدے کے لیے خریدتا ہی نہیں ہوں، میں تو ان کو اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے خریدتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. تو یہاں یہ چیز، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور ہر انسان جو ہاں کوئی بھی عبادت کرے، نیکی کرے، اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اس کی مشکل دور کرنے کے لیے، اور کمزوری کے وقت اس کا سہارا بننے کے لیے، اور محتاجی کے وقت اس کا آسرا ہونے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے. تو اس کو نہ غلاموں کی ضرورت ہے، نہ کسی کے اوپر احسان کر کے اپنی ٹیم بڑھانے کی ضرورت ہے. نہیں، وہ خرچ کرے، وہ انفاق کرے، وہ غلام آزاد کرے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، وہ یتیموں اور محتاجوں کی خبر گیری کرے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ میرا احسان مانیں گے اور مجھے شکریہ ادا کریں گے اور میری خدمت کریں گے اور برے وقت میں میرا کام آئیں گے، اور جب مجھے پریشانی ہوگی تو میں ان کو بلا کے ان سے کام کرا لوں گی. اور اب نہیں، بلکہ اللہ کے خوشنودی کے لیے اگر اس لیے کیا ہوگا کہ میرے کام آئیں گے، اور کسی موقع پہ پھر ان سے کہہ بھی دیں گے کہ آؤ ذرا یہ کام کر دو، اور انہوں نے اگر انکار کر دیا تو بہت برا لگے گا، اور پھر آپ اس کو تانا بھی دے دیں گے کہ میں نے ایسا اور ایسا اور ایسا کیا تھا اور آج اتنے سے کام کے لیے میں نے بلایا اور وہ آئی نہیں. سمجھیے ساری نیکی ضائع ہو جائے گی. پھر جو کچھ بھی کیا تھا وہ اسی مد میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کچھ بھی نہیں جائے گا. تو ہم نیکی کریں، اتنا اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ ضرور تم سے راضی ہو جائے گا. اس کے بعد آتی ہے سورہ الضحیٰ، اور سورہ ضحیٰ کے بعد ہے سورہ شرح. اور یہ دونوں صورتیں گویا ایک دوسرے کا تکملہ اور ایک دوسرے کو پورا کرنے، ایک ایک کی بات دوسری میں پوری ہو رہی ہے. آپ یہ سمجھیے، یہ دونوں صورتیں خالصتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. آپ دیکھیں گے ان دونوں صورتوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص محبت، اس کی عنایت، اس کا لطف، اس کی شفقت، یہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سائے نظر آتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر طرف سے آنے والی انسیت و الفت و محبت آپ کے ساتھ ساتھ ہے. چلیے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس سے پہلے کی صورتوں میں ہم نے دیکھا نا کہ دن اور رات اور سورج اور چاند اور کائنات کی چیزوں کو لے کر ساتھ میں چل رہے ہیں. گویا ہم اور یہ لوگ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ہم سب ایک ہی خالق کی مخلوق اور ایک ہی مقصد سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم کو ان کے ساتھ مل کے اسی راستے پر چل دینا ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں اور ہم مختار ہیں. اور ہم جب اپنے اختیار سے بندگی کرتے ہیں تو ہم اس کائنات کے اس نظام میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جو نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے وہ اس پورے نظام سے بغاوت کرتا ہے اور وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے.
تو اس سورے میں کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے؟ چاشت کا وقت، صبح کا وقت، جب سورج تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھتا ہوتا ہے، اس اجالے اور اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ صبح کی وقت، صبح کی قسم، اور پھر رات کی قسم جب وہ اپنی چادر پھیلا دیتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے پھر رات ہو جاتی ہے، اور رات پھر بہت لمبی نہیں ہوتی ہے، رات کے بعد پھر صبح ہوتی ہے۔ تو انسان اپنی تکلیفوں، اپنی پریشانیوں پر مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ صبح کا انتظار کرے۔ صبح تھی، پھر ایک رات آئی، پھر صبح ہوگی۔ تو یہ صبح اور شام پر قسم کھا کے آپ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، وہ تم سے ناراض بھی نہیں ہے۔ اللہ، محسوس کریے اس ان الفاظ کی محبت اور اس کے عنایت اور اس کے لطف کو محسوس کریے، ان الفاظ کو۔ ماں ودعک ربک وما قلی، کیوں ایسے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کچھ وقت گزر گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آ رہی تھی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، اور ابھی تو آغاز تھا، ابتدائی دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت وحی کا انتظار رہتا تھا، جبریل امین آتے تھے آپ کے پاس پیغام لے کر، آپ کو بہت تسلی ہوتی تھی، سہارا ہوتا تھا، اور آپ پھر اس پیغام کو لے کر آگے بڑھاتے تھے، اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوتی تھیں، جو بھی مسائل ہوتے تھے، وہ سارے ان کے ساتھ بیٹھ کے مسائل حل ہوتے تھے۔ ان کو ایک رب تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک تعلق قائم تھا، لیکن وہ تعلق اگر ٹوٹ جائے تو واقعی افسوس، دکھ کی بات تھی۔ کچھ دن تک وحی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت دکھ تھا، آپ انتظار کر رہے تھے وحی کا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، کیا بات ہوئی، کیا غلطی ہوئی مجھ سے، وحی آنا کیوں بند ہو گئی ہے؟ اور تو اور دشمنوں نے تانا دینا شروع کر دیا تھا، کیا بات ہے آج کل تمہارا شیطان نہیں آ رہا ہے، آج کل تمہارے اوپر شیطان نہیں آ رہا ہے، بڑا خاموش خاموش رہ رہے ہو، کچھ نیا نہیں ہے تمہارے پاس سنانے کو۔ تو اور ہی زیادہ دل دکھ جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر وحی آئی، تو کس طرح کا مرہم اور کس طرح کا لطف اور کرم لے کر آئی ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا بھی نہیں ہے، اور وہ تم سے بے نیاز، تم سے غافل بھی نہیں ہوا ہے، تم سے ناراض بھی نہیں ہے، اور یہ آخرت تمہارے لیے اس دنیا سے بہتر ہے، اور جلدی ہی ان قریب تمہارا رب تمہیں بہت کچھ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور اس سے پہلے بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نظر آئیں گے ہر طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عنایت، اس کا کرم نظر آئے گا۔ سوچو اس سے پہلے بھی تو جب تم یتیم تھے تو تم کو ٹھکانہ کس نے دیا تھا، تمہیں پناہ کس نے دی تھی، تمہارا سہارا کون بنا تھا؟ جب تم ناواقف تھے، نادان تھے، تمہیں ہدایت تک کس نے پہنچایا تھا؟ اور جب تم تنگ دست تھے، تمہیں بے نیاز کس نے کیا تھا، تمہاری حاجت کس نے پوری کی تھی؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس طرح سے احسان کیے ہیں، تو تم بھی اسی طرح کا اپنا مزاج بنا لینا، اپنے اخلاق اسی طرح کے بنا لینا۔ یہ جو ظالم معاشرہ ہے، اس میں رحمت کے سائے نہیں نظر آتے ہیں، لیکن تم کو اس میں اس طرح سے رہنا ہے۔ آگے دیکھیے، یتیم اور سائل کی بات پھر آ گئی ہے، کس طرح سے تربیت ہو رہی ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم، اس کو غصہ مت کرنا اس کے اوپر، وہ وہ نفسیاتی طور سے وہ بہت کمزور شخصیت ہوتی ہے، اس کو تیز آواز سے مت بولنا، اس کو ڈانٹنا مت اسے، اور سائل، اس کو جھڑکنا مت، وہ اپنی ضرورت لے کر آتا ہے، نہیں دے سکو تو بھی نرم بات کہنا، جھڑکنا مت اسے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ، اس کا احسان یاد رکھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رب کا تذکرہ کرنے کی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی مثال قائم کر دی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، پھر آپ تہجد پڑھتے تھے، پھر آپ یہ دعا پڑھتے تھے، نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے، سو کے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، پھر صبح ہونے پر یہ دعا پڑھتے تھے، گھر سے نکلنے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، گھر سے داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، کپڑا اٹھاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، جوتا اٹھاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، مسواک کرتے تھے تو یہ، کھانا کھاتے تھے تو یہ۔ اس کے علاوہ دن بھر کی جو بھی آپ تسبیح، استغفار، توبہ، ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھنا اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پوری زندگی، اور صبح سے شام تک کے، اور شام سے صبح تک کے پورے معمولات تصویر تھے رب کی یاد کے اور رب کے تذکرے کے۔ اگلی سورہ دیکھیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے دل کو اطمینان مطمئن نہیں کیا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کچھ بوجھل تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا کیا؟ کس چیز کا بوجھ تھا؟ ہاں، بہت بوجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کا اور اس ذمہ داری کا بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ بوجھ ہلکا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کیا، تمہارا دل کھول دیا اور تمہارے اوپر سے وہ بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ کس طرح سے ذکر بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ توحید میں شامل کر دیا۔ جتنی دفعہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، اور ہر وقت اس دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اذان ہوتی ہی ہوتی ہے۔ کہیں فجر کی ہوتی ہے تو پھر کہیں ظہر کی ہوتی ہے، کہیں عصر کی ہوتی ہے، پھر دوسری جگہ فجر کی ہونے لگتی ہے۔ کہیں نہ کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گونج سنائی دیتی ہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا، آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ بے شک تنگی کے ساتھ سہولت ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو مشکلات آئیں گی اور اس کے بعد آسانیاں بھی آئیں گی۔ تو جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں لگ جاؤ۔ فارغ کس چیز سے ہو جاؤ؟ کیا کر رہے تھے آپ سب؟ کاروبار میں لگ گئے تھے، دنیا داری میں لگ گئے تھے، محفلوں میں چلے گئے تھے، لہو لائف میں لگ گئے تھے؟ نہیں 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 نہیں، حاشا کلّا، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ آپ کے کام کیا تھے؟ دعوت و تبلیغ کرنا، کسی کو پڑھانا، کسی کو سکھانا، کسی کو سمجھانا، کسی کو آمادہ کرنا، کسی کو تیار کرنا اور کسی کے دل میں بات اتارنا، کسی کو قرآن کی تعلیم دینا، یہی سب کام تھے۔ کیا یہ عبادت نہیں تھی؟ یہ سب عبادت تھی، لیکن اس کے بعد کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جو بندے کا صرف اپنے رب کے ساتھ ہو۔ ان سب کاموں میں تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہے تھے، وہ عبادت ہی کر رہے تھے، لیکن بیچ میں بندوں کا گزر بھی تھا، بیچ میں بندوں کی شرکت بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم فارغ ہو جاؤ، ان سب کاموں سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، پھر عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر اپنے لیے زیادہ راہ لے لو، پھر اپنے لیے کچھ توشہ لے لو، کچھ سامان لے لو، کچھ ہمت لے لو، کچھ چارجنگ لے لو، کہ پھر تم اس میدان میں آگے بڑھ کے پھر کام کر سکو۔ تو اپنے آپ کو اپنے لیے ہمت اور طاقت لینے کے لیے اور دعوت کا کام کرنے کے لیے، اس میدان کے لیے اپنے لیے زیادہ راہ چاہیے ہو تو تمہارا اور تمہارے رب کا الگ سے کچھ وقت ہو جو تم صرف اپنے رب کے ساتھ گزارو۔ تو جب تم ان کاموں سے فارغ ہو جاؤ، چاہے وہ دعوت کے ہوں، تبلیغ کے ہوں، نماز ہو، روزہ ہو، جماعت ہو، جمعہ ہو، تو پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤ۔ ان دونوں صورتوں ہی میں دیکھیے، آپ اندازہ کریے کیا چیز نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اس لطف و کرم سے ڈھاکی ہوئی ہے۔ یا اللہ، کیا کیا عنایت ہے، کیا لطف ہے، آسمان والوں زمین والوں کا کیا تعلق ہے۔ یہ دونوں صورتیں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جس فطرت پر بنایا ہے، وہ ایک فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تخلیق کی ہے، بہترین فطرت ہے وہ، اور اس کے ساتھ پھر ایمان ہوتا ہے جو اس کو اس فطرت پر قائم رکھتا ہے۔ ایمان کے ساتھ وہ فطرت جنت تک چڑھ جاتی ہے، اس راستے کو طے کرتی ہے اور بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر یہ فطرت ایمان سے خالی ہو جائے تو پھر وہ اندھیرے میں ہو جاتی ہے، پھر اس کے سامنے، پھر جب اندھیرے میں قدم اٹھاتی ہے تو بلندی کی طرف نہیں جاتی ہے، پھر وہ پستیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، اور قسم ہے طور سنین کی، اور قسم ہے بلد الامین کی یعنی مکہ کی۔ یہاں دو پھل بظاہر دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ دو پھل ہیں اور دو شہر ہیں، لیکن یہ چاروں شہر ہیں۔ تین اور زیتون سے بھی مقام ہی مقصود ہے، ملک شام اور ملک فلسطین، اور طور سنین جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی تھی، اور پھر بلد الامین جہاں مکہ ہے۔ یہ چاروں
مقامات جن کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، یہ وہ اہم مقامات ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نور، ایمان کا نور عطا کیا تھا۔ تو اس کے بعد ان چاروں چیزوں پہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لقد خلقنا، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، انسان کو بہت اچھا پیدا کیا، اور اس کی فطرت بہت عمدہ، اس کی فطرت بنائی، بہت سیدھی اس کی فطرت بنائی، اور پھر ان چاروں چیزوں کی، چاروں جگہوں کی قسم کھائی ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی نازل کی تھی۔ تو ایمان کا نور اور انسانی فطرت مل کے ترقی کے زینے چڑھتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہنا ہے، پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین، ایک دم نیچے 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 پستی میں اس کو اتار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان سے خالی ہو گیا تھا۔ پستی میں اترنے سے کون بچا رہا؟ صرف وہ لوگ بچے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، تو ان کے لیے بے پناہ اجر ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ انسان کی تخلیق تو بہت عمدہ ہوئی ہی ہے، وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن جس نے اپنے آپ کو اس ایمان کی روشنی سے جوڑے رکھا، اس نے ترقی کے زینے چڑھ لیے، اور جس نے ایمان کی روشنی سے منہ موڑ لیا، وہ اندھیرے میں، کھائیوں میں گرتا گرتا بہت پستی میں چلا گیا۔ تمہیں کیا چیز قیامت کے دن کو جھٹلا رہے، فمایو کا ذب بعد الدین، اب تم قیامت کے دن کو کس بات کے لیے جھٹلا رہے ہو؟ جب ایک آدمی روشنی میں رہ کر بلندیوں پر جا رہا ہے اور ایک آدمی تاریکی میں رہ کر پستیوں میں جا رہا ہے، تو کیا دونوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جائے گا؟ تو پھر قیامت کے دن نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ اگلی سورہ سورۃ العلق، مکی سورہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ سب کچھ پیدا کیا اس نے یہ کائنات بنائی، اس نے یہ آسمان و زمین بنائے، اس نے یہ ساری تخلیق کری ہے، اور پھر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے خون کے ایک ٹکڑے سے۔ تم اس کا نام، اس رب کا نام لے کر جو خالق کائنات ہے، اس کا نام لے کر تم پڑھو۔ کیا پڑھنا ہے؟ پڑھو، اور تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ یہ رب کی مہربانی ہے جو اس نے ہم کو علم سے جوڑا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، علامہ بالقلم، قلم کے ذریعے تعلیم دی، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے علم عطا کیا اور اس نے قلم جیسی نعمت عطا کری۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات بنائی تھی تو سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی؟ قلم۔ اول ما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خلق بنائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا تھا، اور کہا تھا کہ اب ہر چیز کے پیمانے اور اندازے اور ساری چیزیں تفصیلات لکھ دینا ہے۔ آج بھی قلم کی وہی اہمیت ہے، چاہے آپ کتنے ہی دوسرے ذرائع ہو جائیں لکھنے کے، لیکن اور کتنا ہی یہ کوشش ہو کہ اب ہم قلم اور کاغذ سے بے نیاز ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہو سکتے۔ قلم اور کاغذ کی آج بھی وہی اہمیت ہے۔ یہ پتہ ہے یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ یہ ابتدائی 5 آیات ہیں جو سب سے پہلی وحی تھی، سب سے پہلی وحی، یعنی انسان کا آسمان کا زمین سے تعلق قائم ہونا تھا۔ رب السماوات والارض، آسمان و زمین کے مالک کی رحمت جوش مار رہی تھی اور اس انسان پر برسنا چاہ رہی تھی، اور زمین والے آسمان والوں سے ربط میں آ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینا تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے، تو اس وقت جبریل امین وہاں پہنچے تھے۔ آپ تصور کریے، کوئی گھر میں نہیں، پہاڑ پر بہت اوپر اونچائی پہ غار میں اکیلے موجود ہو، اور وہ اکیلے وہاں جانا اس کا معمول ہو، وہاں جاتا ہو، اکیلے بیٹھتا ہو، غور و فکر کرتا ہو، وہاں کہیں کوئی نہیں پہنچتا ہو کبھی، اور وہاں اچانک ایک اجنبی انسان پہنچ جائے، اور پہنچنے کے بعد پھر وہ تعارف نہیں کرا رہا ہے، بلکہ پکڑ کے بھینچ دیا زور سے کہ لگے کہ جان نکل جائے گی، اتنی زور سے گلے لگا کر بھینچ دیا، اور پھر کہا، چھوڑ کے کہا کہ پڑھو۔ کیا پڑھوں؟ پھر اسی طرح بھینچا، پھر چھوڑ کے کہا پڑھو، پھر پوچھا کیا پڑھوں، نہیں آتا پڑھنا، تو پھر تیسری دفعہ اسی طرح بھینچا اور کہا کہ پڑھو۔ پھر یہ 5 آیتیں شروع کی جو ہیں، یہ آیتیں نازل ہوئی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہ آیتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اترے تھے، اور بی بی خدیجہ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ مجھے چادر میں لپیٹ لو، مجھے چادر میں لپیٹ لو۔ جب آپ
کو تھوڑا سکون ہوا، آپ تھوڑا لیٹ کر اٹھے، تو پھر آپ نے ان کو پوری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے. تب پھر انہوں نے، حضرت خدیجہ نے ان کی تسلی کی اور کہا کہ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ تو ہمیشہ نیکی کے کام کرتے ہیں. ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر نیکی کے کام کریں گے تو نیکی کا بدلہ نیکی سے ملے گا. تو حضرت خدیجہ نے یہ تسلی دی کہ آپ رشتہ داروں کو، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس طرح سے پھر یہ پہلی وحی تھی جہاں جس سے کہ آسمان سے زمین کا تعلق جڑ گیا تھا، اور 23 سال تک کے یہ سلسلہ چلتا رہا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر حضرت ایمن کے گھر گئے. کہا کہ چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، چلو ہم لوگ وہاں چلیں، اس یاد کو تازہ کریں گے. تو وہ دونوں جب وہاں پہنچے تو حضرت ایمن رونے لگی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس دنیا میں جو تھا وہ اس سے بہتر ہی ہے نا جو جنت میں ہے، یعنی آپ اپنے اور بہتر اس کی طرف پہنچ چکے ہیں، انجام کی طرف، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا، ظاہر سی بات ہے جنت آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن میں اس بات کے لیے رو رہی ہوں کہ زمین آسمان کا جو زمین سے رشتہ قائم تھا وہ اب منقطع ہو گیا. جو ہر موقع پر، ہر مسئلے پر وہی آ جایا کرتی تھی وہ اب نہیں آیا کرے گی. اور وہ اتنا روئے کہ ساتھ میں انہوں نے ان دونوں بزرگوں کو بھی رلا دیا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر. چلیے آگے دیکھتے ہیں. کلا ان الانسان لا یطغی، ہرگز نہیں، بے شک یہ انسان اپنی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. اور اپنے حد سے آگے بڑھتا کیوں ہے، سرکشی کیوں کرتا ہے؟ اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہو گیا ہوں، میں بے نیاز ہوں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہرگز نہیں، بے شک تمہیں تمہارے رب کی طرف پلٹنا ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، کس کو روکتا ہے؟ ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. کیا اس نے یہ غور کیا کہ یہ بندہ اگر ہدایت پر ہے تو، اور اگر یہ نیکی کا حکم دے رہا ہے تو، کیا اس نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ اگر یہ جھٹلا رہا ہو اور منہ پھیر رہا ہو تو اگر یہ شخص، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو یہ روکتا ہے ان کو، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راستے پر ہیں اور یہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں. اور یہ بندہ ان کو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم اس کی اس پیشانی کو پکڑیں گے، اس جھوٹی اور خطا کار پیشانی کو پکڑیں گے. یعنی یہ متکبر انسان جو اپنی پیشانی اٹھائے رہتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے، تو اس کو پیشانی سے ہی پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور اس کو یہیں سے پکڑ کر عذاب میں ڈالا جائے گا. پھر وہ اپنے مجلسی، اس کے ہم مشرب اور ہم نوالا، ہم پیالہ لوگ، اس کی جو مجلسی لوگ ہیں ان کو بلا لے وہ، اور پھر ہم بلا لیں اپنے عذاب کے فرشتوں کو، پھر دیکھیں کیا انجام ہوتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور ابو جہل نے ان کو روکنا چاہا اور کہا کہ نہیں، قطعاً تم یہاں نماز نہیں پڑھو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹا دیا، کہا کہ میں یہاں نماز پڑھوں گا. کہا کہ اگر تم نے نماز پڑھی تو میں تمہیں جوتے سے رون دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ وہاں مجلس میں جب بیٹھا ہوا تھا اس وقت بھی اس نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں ان کو آئندہ یہاں نماز نہیں پڑھنے دوں گا. اور جب آپ کعبے میں داخل ہوئے تو وہ لوگوں نے اس کو اشارہ کیا کہ یہ آ گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ پڑھ کے آیا تھا اسی کام کے لیے کہ آپ کو نماز پڑھنے سے روک دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹایا اور نماز شروع کر دی. اور پھر وہ اس طرح سے اپنا منہ کو بچاتا ہوا پلٹا وہاں سے تیزی سے. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، ایسے کیوں آ رہے ہو، ایسا منہ لے کر تو نہیں گئے تھے جیسا منہ لے کے واپس آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے آگ دیکھی جو میری طرف بڑھ رہی تھی، تو اس وجہ سے میں وہاں سے ایسا چلا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بلا لے، وہ اپنے مجلسیوں کو بلا لے، کیا کریں گے وہ اس کا آ کے، اور ہم اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہرگز نہیں، تم مت ڈرو، تم اس کی بات مت سنو، تم سجدہ کرو اور رب کا قرب حاصل کرو، تم نماز پڑھو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ. چلیے اگلی سورہ دیکھتے ہیں. یہ جب اب بات آئی پہلی وحی کی
اور قرآن پاک نازل ہونے کی، سورہ اقرا، سورہ علق، اس کے فوراً بعد سورہ قدر ہے۔ یہ کون سی سورہ ہے؟ یہ سورہ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قرآن پاک کا نزول جو ہوا تھا اس کی یاد میں ہم ایک جشن منائیں، ہر سال ہم اس کی یاد کو تازہ کریں۔ کس طرح سے تازہ کریں؟ لیکن اسلام میں جشن منانے کے لیے کوئی ظاہری حرکتیں نہیں ہوتی ہیں، کوئی گانا اور باجا اور ڈھول اور تاشا اور تعزیہ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس یادگار کے طور پر اس دن کی یاد منانا ہے تو ایمان اور ثواب، احتساب، یہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کی یادگار مناتے ہیں۔ جب یہ قرآن پاک نازل ہونے والی رات تھی اور ہمیں ہر سال اس عظیم نعمت کی یاد تازہ کرنا تھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو شب قدر کی عظمت عطا کر دی۔ یہ کون سی رات ہے؟ دیکھیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن پاک ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا۔ تمہیں کیا پتا قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پہلی چیز تو قدر کی رات کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایک مطلب یہ ہے قدر کا کہ یہ اس کی قدر کی جائے، یہ قابل قدر رات ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور آسمان والوں کا زمین والوں سے تعلق قائم ہوا تھا، اور آسمان سے ہدایت آئی تھی، اور بندوں کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا تھا، اور ان کی ہدایت کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو اس رات کی ہم قدر کریں۔ دوسری چیز، یہ قدر کی رات ہے، اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، سال بھر کی تقدیریں اس رات میں لکھی جاتی ہیں، یہ قدر کی رات ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا، اور اس کو قدر کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس رات اتنے فرشتے آسمان پر سے اترتے ہیں زمین پر کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تینوں ہی باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، اور یہ اس حساب سے قدر کی رات بہت ہی قدر کی ہے، اور یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لوگ 1000 کی گنتی کا حساب جوڑتے ہیں، کہتے ہیں 1000 مہینوں کا مطلب کہ 82 یا 83 سال، لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ 82 یا 83 سال 1000 مہینوں کے برابر، کہا گیا 1000 مہینوں سے بہتر، تو آپ اس کا حساب لگا ہی نہیں سکتے۔ وہ بس 82 اور 83 سال کے برابر نہیں ہے ثواب، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ، بہت بہتر ہے یہ رات۔ یہ رات جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور اس میں کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا خاص بات ہوتی ہے اس رات میں؟ اس رات میں تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اوپر سے، اس زمین پہ آتے ہیں، اس یادگار کو منانے کے لیے، اس رات کو اور اس کی عظمت کو منانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حضرت جبریل بھی آتے ہیں، اور روح حضرت جبریل بھی آتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو حضرت جبریل کا آنا بند ہو گیا تھا نا زمین پر، ایسے تو آپ ہر دن، دن میں 2 بار، ہر دوسرے دن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا آپ پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو جبریل امین نہیں آتے تھے۔ لیکن سال میں ایک دن ہوتا ہے جس میں جبریل امین اور تمام فرشتے اپنے رب کے حکم سے ہر طرف اتر جاتے ہیں، اور اس زمین پر پوری زمین، پوری رات، مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک پوری رات اس زمین پر رہتے ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی ہے، یہ رات سلامتی ہے، دلوں کی سلامتی ہے، ایمان کی سلامتی ہے، گھروں کی سلامتی ہے، اپنے سماج کی سلامتی، عقیدے کی سلامتی، عبادتوں کی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی ہے یہ رات، سورج کے طلوع ہونے تک۔ اور پھر آپ تصور کریے کہ اس رات کی یہ عظمت، اور اس رات میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ پھر قیام کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، لیکن کس طرح سے؟ ایمانا و احتسابا۔ اس کی شرط یہ ہوگی کہ جس نے بھی اس رات میں مکمل ایمان کے ساتھ اور ثواب کی طلب میں تہجد پڑھی ہوگی، اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ اس رات کی عظمت کو، اس کے ثواب کو حاصل کر سکے گا۔ تو یہ رات پوری عبادتوں میں گزارنا ہے۔ جو نماز پڑھ سکے نماز پڑھے، جو قرآن پڑھ سکے قرآن پڑھے، اور جو دعائیں کر سکے دعائیں کریں، اور جو بھی رات تھی، ابھی ایک رات باقی بھی ہے، اس میں سے جو بھی قدر کی رات ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اگر وہ گزر چکی ہے تو ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا اجر دے، اگر باقی ہو تو ہمیں اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں۔ اور ہم
اس اس کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ ایک طرف اس رات کی یہ عظمت کی جبریل امین فرشتوں کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں، اور دوسری طرف انسان کی یہ بے خبری، یہ غفلت کہ وہ جو ایمان سے خالی ہیں ان کی بات نہ کریں، جو ایمان والے ہیں وہ بھی موبائلوں پہ اور سیریل دیکھنے میں اور فلمیں دیکھنے میں یا دوسری بھی فضول اور لغویات میں اپنی رات گزار دیں، تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہوگی اور کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے بچائے۔ اور یہاں ہمارے تیسرے پارے کی ایک چوتھائی پوری ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے ہمارے دلوں میں روشنی عطا فرمائے، اور ہم کو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے مغفرت کو اور رحمت کا ذریعہ بنا دے، اس کے ذریعے ہمیں ہدایت ملے اور ہم اس کے ذریعے سیدھے راستے پر چل سکیں، اس کے ذریعے ہمارے جنت میں ہم عمدہ لباس پہنے اور ہم اس کے ذریعے وہاں سائے اور چشمے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی بہار ہو، ہمارے دلوں کا نور ہو، اس کے ذریعے ہمارے غم اور ہماری پریشانیاں دور ہوں، اور یہ ہمیں جنت تک لے جانے والا ہو۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے مقام کو بلند کر دے، جو ہم بھول جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا دے، جو ہم جس سے غافل ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تعلیم دے دے۔ اللہ تعالیٰ صبح و شام ہم اس کو پڑھنے اور اس کے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔